الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چھٹا جو پارہ ہے، اس پارے میں دو حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ سورہ نساء کا بقیہ حصہ ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ حصہ اول جس میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہود کی مذمت ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ بہرحال یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ خود ہلاک ہو گئے۔ تو یہ یہود کی مذمت ہے۔ یہود کی 3 بہت بری خصلتیں تھیں۔ ایک تو وہ نافرمانی کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم فرمایا۔ دوسرا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، دین سے روکتے تھے، جیسا کہ آج تک وہ روک رہے ہیں۔ اور تیسری بری خصلت، وہ سود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کا مال بھی کھا جایا کرتے تھے۔ یہ یہود کی بری خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آتے تھے۔ بہرحال پہلی جو بات ہے وہ یہود کی مذمت ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ نصارہ کی مذمت ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرنے لگے، یہاں تک کہ عیسیٰ کو خدا ماننے لگے، یہاں تک کہ عیسیٰ کے بارے میں کہنے لگے کہ خدا 3 ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم۔ توحید کو اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہود نے انبیاء سے بغض رکھا، وہ ہلاک ہوئے، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے انبیاء کے ساتھ محبت میں مبالغہ کیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی نبی یا کسی بھی اللہ کے ولی کو اگر ہم اس کے مبارک مقام پر رکھیں گے تو ہم ہدایت پر رہیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم کسی اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کو اس کے مقام سے اوپر لے جائیں گے اور اللہ کی ذات و صفات میں اس کو شریک ٹھہرائیں گے، تو پھر ہم سے بڑا گمراہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری جو بات ہے اس سورت کے آخری حصے میں جو بیان ہوئی ہے، وہ میراث کے متعلق ہے۔ عینی اور الاتی بہنوں کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ ایک ہے تو وہ نصف لے گی، 2 ہے تو ثلثان ہے، اور اگر 7 بھائی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کی طرح ان کے حصوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ سورہ نساء میں میراث کے باقی مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ چھٹے پارے کا پہلا حصہ تھا، جس میں سورہ نساء کی 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چھٹے پارے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً۔ اس صورت میں حلال اور حرام کے احکام بیان ہوئے ہیں، کیا چیزیں کھانی حلال ہیں اور کیا چیزیں کھانی حرام ہیں۔ جیسے سورہ نساء میں محرم اور غیر محرم رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں کیا چیز کھانی حلال ہے، کیا چیز کھانی حرام ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے اس سورت کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ اور بھی اس میں فروعی مسائل ہیں بہت سارے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔
سورہ مائدہ کے ابتدائی حصہ میں جو چھٹے پارے میں، اس میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات اوفو بالعقود ہے کہ ہر جائز عہد، وعدہ جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رکھا ہے یا انسانوں کے ساتھ کر رکھا ہے، اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا نہ کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ اذا وعدہ اخلفا، وعدوں کے بارے میں بھی آخرت میں پوچھا جائے گا۔ وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اگر کسی عذر کی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو معذرت کرنی چاہیے۔ یہ جو ملازمت ہوتی ہے یا ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک عہد ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے۔ اوفو بالعقود میں یہ بھی شامل ہے۔ ضمناً شاعر اللہ کی تعظیم کا بھی کہا گیا ہے، اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہنا۔ دوسری چیز حرام چیزوں کا بیان ہے۔ بہتا ہوا خون بھی، دم مسفوح یہ بھی حرام، خنزیر بھی حرام، ما اہل لغیر اللہ یہ بھی حرام ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللحم الذی نبت من السخط فالنار اولی بہ، جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔ سب سے افضل عبادت، سب سے بڑی عبادت رزق حلال ہے۔ اور اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل نبوت کو بھی بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ پر نبوت ختم بھی ہوئی ہے اور آپ پر نبوت کامل اور مکمل بھی ہوئی ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تیسری جو بات ہے سورہ مائدہ کے ابتدائی حصہ میں، وہ طہارت کے احکام ہیں۔ وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے، اور 7 بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے۔ چوتھی جو بات ہے وہ حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ سورہ نساء میں بھی قتل کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہاں بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ضمناً ایک بات اور بھی بیان ہوئی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا تھا۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ جو متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اسی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت رو رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ نے تو ساری زندگی نیک اعمال میں گزاری ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اعمال تو بہت کیے ہیں، ڈرتا ہوں قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اصل قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا بھی ذکر ہے۔ ہر وہ نیک عمل جو آپ کو اللہ سے ملا دے، اللہ تک پہنچا دے، جیسے آپ کے استاد محترم ہیں، جیسے آپ کے نیک والدین ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ میں یہ بھی شامل ہے۔ پانچویں جو بات ہے وہ یہود و نصارہ کی مذمت ہے، یہاں پر بھی کہ یہود و نصارہ کو جگری دلی دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست دلی اور جگری دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، سب سے زیادہ عداوت دشمنی ایمان والوں سے انہی لوگوں کو۔ ہاں ہمدردی کر سکتے ہیں، اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی تعاون کرنا ہو تو وہ تعاون بھی کر سکتے ہیں، لیکن حربی کافر سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہود و نصارہ سے دوستی لگانا اور جگری دوست ان کو بنانا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں یہ ترغیب دی ہے کہ اللہ سے دوستی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرو، اور جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ایمان والے، ان سے دوستی کرو۔ یہ حزب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ کے انبیاء ہیں اور اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے نیک لوگ ایمان والے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، ان میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کی تین صفات کا بھی ذکر ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایمان والوں کی تین بڑی صفات، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور عاجزی تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔